جی پڑھیے جی. واختلفوا في كيفية عمل الاستثناء أيضا. قال أصحابنا الاستثناء يمنع التكلم بحكمه بقدر المستثنى فيكون تكلما بالباقي بعده. وقال الشافعي رحمه الله الاستثناء يمنع الحكم بطريق المعارضة بمنزلة دليل الخصوص كما اختلفوا في التعليق بالشرط على ما سبق. فصار عندنا تقرير قولك لفلان علي 1000 إلا 100 له علي 900 وعنده إلا 100 فإنها ليست علي. وعلى هذا اعتبر صدر الكلام في قول صلى الله عليه وسلم لا تبيع الطعام بالطعام إلا سواء بسواء سواء بسواء عاما في القليل والكثير لأن الاستثناء عارضه في المكيل خاصة وبقي عامة فيما وراء. وقلنا هذا استثناء حال فيكون الصدر عاما في الأحوال وذلك لا يصلح إلا في المقدر. واحتج أصحابنا بقوله تعالى فلبث فيهم 1000 سنة إلا 50 عاما. فال50 تعود للعدد المثبت بالالف کیا فرمایا آپ نے؟ بالالف ہاں بالالف. شاید پہلے بھی آپ نے صحیح پڑھا لیکن میں نے غلط سنا شاید نا. آپ صحیح پڑھ رہے تھے لیکن قصور میرا ہے کہ میں صحیح سن نہ سکا. جی لا لحكمه مع بقاء العدد لأن الألف متى بقيت ألفا لم تصلح اسما لما دونها بخلاف العام كالاسم المشركين إذا خص یا قسم المشرکین کل نہیں قسم المشرکین پڑھ لو. قسم المشركين إذا خص منه نوع كان الاسم واقعا على الباقي بلا خلل. جی چل. ثم الاستثناء نوعان متصلا وهو الأصل وتفصيله ما ذكرنا ومنفصل وهو ما لا يصلح استخراجه من الأول لأن الصدر لا يتناوله فجعل مبتدا مجازا. قال الله تعالى فجعل إلا رب العالمين أي لكن رب العالمين. جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللهم صل على محمد النبی الأمی وعلى آلہ وسلم تسلیما. واختلفوا اور اختلاف کیا فقہاء نے فی کیفیت عمل الاستثناء ایضا استثناء کے عمل کی کیفیت میں بھی. ہمارے اصحاب نے کہا ہے کہ استثناء روکتا ہے تکلم کو اپنے حکم کے ساتھ مستثنیٰ کے بقدر، بس وہ ہوتا ہے تکلم باقی کے ساتھ اس کے بعد. اور امام شافعی رحمہ اللہ نے فرمایا کہ استثناء روکتا ہے حکم کو معارضہ کے طریق پر خصوص تخصیص کی دلیل کی طرح، جیسے کہ انہوں نے اختلاف کے تعلیق میں شرط میں جیسے کہ پہلے علامہ سب جو پہلے بات گزر چکی ہے. بس ہمارے یہاں تقدیر عبارت یوں ہے اس کے لیے فلان علیہ 1000 درہم کہ فلاں کہ میرے ذمہ 1000 درہم ہے الا 100 مگر 100 چھوڑ کر. لہو علیہ 900 اس کے میرے ذمہ 900 ہے. وعندہ اور امام شافعی رحمہ اللہ فرماتا الا 100 مگر 100 چھوڑ کر فإنها ليست علیہ بس وہ میرے ذمہ نہیں ہے. وعلی هذا اور اس ضابطے کے مطابق اعتبر صدر الکلام امام شافعی رحمہ اللہ نے اعتبار کیا صدر کلام کا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس قول میں کہ مت تم بیچو اناج کو اناج کے بدلے میں مگر برابر سرابر. یہ عام ہے قلیل اور کثیر میں. ان الاستثناء اس لیے کہ استثناء نے اس کا معارضہ کیا مکیل میں خاص طور پر، بس وہ رہا عام اس میں اس کے علاوہ. اور ہم نے کہا استثناء حال ہے، بس صدر کلام جو ہے وہ عام احوال میں اور یہ نہیں صلاحیت رکھتا مگر قدر میں، مقدر میں قدر میں کیل میں. ہمارے اصحاب نے استدلال کیا ہے اللہ تعالیٰ کے اس قول سے فلبث فیہم 1000 سنۃ الا 50 عاما کہ نوح علیہ السلام رہے ان میں
1000 سال مگر 50 سال چھوڑ کر. بس 50 جو ہے اس نے تعارض کیا ہے اس عدد کے لیے کا جو ثابت ہے 1000 کے ساتھ، نہ کہ اس کے حکم کا عدد کے باقی رہنے کے ساتھ. اس لیے کہ 1000 1000 متى بقيت 1000 جب وہ باقی، جب تک وہ 1000 باقی رہے تو نہیں وہ صلاحیت رکھتا کہ وہ نام ہو جائے وہ 1000 سے کم کا، بخلاف عام کے جیسے کہ مشرکین کا نام کے ساتھ جب اس سے خاص کیا جائے 91 کو تو اسم واقعی رہتا ہے، اسم جنکل اسم واقعہ، اسم واقع ہوتا ہے باقی پر بغیر کسی خلل کے. پھر استثناء کی 2 قسمیں، متصل وہ اصل ہے اس کی تفسیر جو ہم نے ذکر کی، اور منفصل وہ ہے کہ جو صلاحیت نہ رکھے اس کو نکالنے کی شروع سے صدر کلام سے، اس لیے کہ صدر کلام اس کو شامل ہی نہیں ہے، بس اس کو بنایا گیا مبتدا مجازی طور پر. جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ بے شک وہ میرے دشمن ہیں مگر جہانوں کے پروردگار کو چھوڑ کر، یعنی لیکن جہانوں کے پروردگار کو چھوڑ کر. اچھا اس کو میرے خیال میں مائک کو بند کر دے، آواز تو آ رہی ہے میرے خیال میں نا جی؟ ہاں اس کو بند کر. اچھا جی شور جی. جی کیا فرما رہے؟ پنکھے کیا کرنا ہے؟ آپ پنکھے بند کر دے. ٹھیک ہے، سردی لگ رہی ہے جی. پسینہ تو آ نہیں رہا کسی کو نا کہ پسینہ آ رہا ہو، سمجھ آ رہی کہ نہیں ہے؟ تو فرماتے واختلفوا فی کیفیت عمل الاستثناء ایضا، فرماتے ہیں کہ استثناء کے عمل کی کیفیت میں بھی اختلاف کیا گیا ہے. یعنی جس طرح عام کی تخصیص کی نوعیت میں اختلاف ہوا ہے، اس طرح استثناء کے عمل بھی ہوا ہے. یعنی اس پر تو سب کا اتفاق ہے کہ جب عام سے کچھ افراد کو خاص کر دیا جائے تو عام مخصوص منہ البعض جو ہوتا ہے، جن کو خاص کیا گیا وہ عام کے حکم سے نکل جاتے ہیں. اس پر تو سب کا اتفاق ہے، لیکن ابھی نکلتے کیسے ہیں، عام کے حکم میں کیسے شامل نہیں ہوتے؟ الحمدللہ یہدیکم اللہ ویصلح بالکم. تو اس میں اختلاف ہے. احناف فرماتے ہیں کہ جو مخصوص من البعض، عام مخصوص من البعض ہوتا ہے، جو افراد کو مخصوص کیا گیا ان کا در حقیقت میں تکلم ہی نہیں کیا گیا. تو جب ان کا تکلم ہی نہیں کیا گیا تو عام کے افراد میں داخل بھی نہیں ہوں گے. جب داخل ہی نہیں ہے تو پھر خارج کیسے کیا جائے گا ان کو؟ اس لیے کہ خروج تو فرع ہے کس کی؟ دخول کی. سمجھ آ گئی؟ تو اس لیے جب وہ داخل ہی نہیں تھے تو خارج بھی نہیں کیا گیا، اس لیے معارضہ بھی نہیں. لیکن صورتاً تو تکلم ہوتا ہے، صورتاً تو تکلم ہوتا ہے، اس لیے صورتاً معارضہ بھی ہوگا. جبکہ شوافع فرماتے ہیں کہ عام مخصوص من البعض جو ہوتا ہے، جن افراد کو خاص کیا جاتا ہے، وہ پہلے عام میں شامل ہوتے، داخل ہوتے، پھر جب تخصیص کی جائے تو معارضہ کے طریق پر ان افراد کو عام سے نکالا جاتا ہے، معارضہ پیدا ہوتا ہے. یہ سمجھ آ گئی؟ تو فرماتے یہی اختلاف یہاں پر استثناء میں ہے، استثناء کے عمل کی کیفیت میں ہے. احناف فرماتے ہیں کہ استثناء جو ہوتا ہے وہ مستثنیٰ کو اپنے حکم کے ساتھ گویا کہ
احناف فرماتے ہیں کہ استثناء میں گویا کہ اس شخص نے جو مستثنیٰ ہے اس کا اور اس کے حکم کا تکلم ہی نہیں کیا، تکلم کیا ہی نہیں۔ جب اس کا تکلم نہیں ہوا تو اس لیے مستثنیٰ کا معارضہ بھی نہیں ہوگا مستثنیٰ منہ کے ساتھ۔ احناف فرماتے ہیں کہ استثناء نام ہے تکلم بالباقی کا، ٹھیک ہے نا، جو باقی رہ گیا ہے اس کا کیا ہے نام۔ مثلا یہاں پر فرماتے ہیں لفلان علی 1000 درہم الا 100، کہ فلاں کے میرے ذمے پہلے کہا 1000 درہم ہے مگر 100 چھوڑ کر، تو کتنے ہو گئے 1000 میں سے 100 نکال کے 900۔ تو اب حناف فرماتے ہیں کہ گویا کہ یہ جو مستثنیٰ منہ ہے نا 1000، اس میں تو 1000 درہم، پھر مستثنیٰ کیا 100 روپے ہیں، تو حناف فرماتے ہیں گویا کہ یہ متکلم نے 1000 کا تکلم ہی نہیں کیا، 1000 کا تکلم ہی نہیں ہوا، بلکہ شروع میں گویا کہ شروع سے اس نے 900 ہی کہا۔ وہ کہتے ہیں گویا کہ اس نے کہا لہو علی 900، کہ اس کے میرے ذمے کتنے ہیں 900 روپے ہیں۔ تو حناف فرماتا کہ استثناء نام ہے تکلم بالباقی کا، سمجھ آ گئی۔ جبکہ امام شافعی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ استثناء جو ہوتا ہے یہ حکم کو روکتا ہے، ٹھیک ہے، مستثنیٰ کے حکم کو، لیکن معارضہ کے طریق پر، جیسے تخصیص میں انہوں نے کہا تھا کہ وہاں پر معارضہ ہوتا ہے، یہاں پر بھی معارضہ ہوگا کہ پہلے مستثنیٰ منہ میں کیا ہے ایک چیز کا ذکر ہے، ایک عادت کا وغیرہ کسی بھی چیز کا ذکر ہے، پھر مستثنیٰ میں بعض چیزوں کو اس سے کیا کر دیا خاص کر دیا، استثناء کیا گیا، تو معارضہ پایا گیا۔ اب معارضہ کی وجہ سے جو مستثنیٰ ہے وہ اس کا حکم جو ہے وہ مستثنیٰ منہ سے خارج کیا جائے گا، نکالا جائے گا۔ یہ فرماتے ہیں کہ اب اس مثال میں لفلان علی 1000 درہم الا 100، وہ امام شافعی رحمہ اللہ فرماتے لفلان علی 1000 درہم، یہ پورا تکلم باقی ہے، برقرار ہے، 1000 کا تکلم ہو چکا ہے مستثنیٰ منہ میں، وہ ہو گیا سارا۔ تو فرماتے ہیں الا 100، یہاں تک کہ فلاں کے میرے ذمے 1000 درہم ہے مگر 100 چھوڑ کر، فإنها ليست لي، وہ میرے ذمے نہیں ہے، 100 روپے میرے ذمے نہیں ہے۔ کہ ہم شافعی رحمہ اللہ فرماتے 1000 کا جو مستثنیٰ منہ میں تکلم ہو چکا ہے، یہ ہم نہیں کہتے کہ تکلم میں نہیں ہوا اس کا، وہ ہو چکا ہے، البتہ پھر 100 کے ساتھ 100 کا اس کا معارضہ ہو گیا، تو 100 کو ہم نے بطریق معارضہ 1000 سے نکال دیا۔ جیسے فرماتے کما اختلفوا فی التعلیق بالشرط علی ما سبق، جیسا کہ فقہاء نے اختلاف کی ہے تعلیق بالشرط میں جو بات پہلے گزر چکی ہے۔ تعلیق بالشرط میں بھی آپ لوگوں نے یہ اختلاف پڑھا ہے، ہم لوگوں نے پڑھا کہ تعلیق بالشرط کیا ہے، مانع سبب ہے یا مانع شرط ہے، یہ اختلاف گزر چکا ہے نا۔ تو حناف کیا فرماتے ہیں مانع سبب، یعنی حناف فرماتے ہیں گویا کہ اس صورت میں جو ہے اس کا تکلم ہی نہیں ہوا، سبب کا تکلم ہی نہیں ہوا، انت طالق، گویا کہ اس کا سبب کا تکلم ہی نہیں ہوا۔ جبکہ امام شافعی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ نہیں، تکلم ہو چکا ہے لیکن معنی کے وجہ سے حکم لاگو نہیں ہو رہا۔ وہ معنی کیا ہے، ان دخلت الدار، وہ تعلیق ہے، اس سے منع کر دی۔ باقی یہ ہے کہ تکلم ہو چکا، تو جو وہاں پر اختلاف تعلیق بالشرط، تو وہی اختلاف بالکل معنی، وہی اختلاف یہاں پر استثناء میں بھی ہے۔ سمجھ آگے کہ نہیں آئی؟ تو اب فرماتے ہیں
وعلى هذا اعتبر صدر الكلام في قوله تعالى لا تبيعوا الطعام بالطعام إلا سواء بسواء. وعلى هذا اسی ضابطے کے مطابق. کس ضابطے کے مطابق؟ کہ امام شافعی رحمہ اللہ جو ہے نا فرماتے ہیں استثناء میں معارضہ ہوگا اور مستثنیٰ کو بطریق معارضہ ہم مستثنیٰ منہ کے حکم سے کیا کریں گے؟ خارج کریں گے. اس ضابطے کے مطابق امام شافعی رحمہ اللہ نے یہ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا قول ہے نا لا تبیعوا الطعام بالطعام الا سواء بسواء، اس میں جو صدر کلام ہے یعنی مستثنیٰ منہ لا تبیعوا الطعام بالطعام، اس کو عام کیا ہے قلیل اور کثیر سب میں. امام شافعی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ صدر کلام میں کہ لا تبیعوا الطعام بالطعام، اناج کو اناج کے بدلے مت بیچو. تو اناج کو اناج کے بدلے کی جتنی بھی صورتیں ہیں وہ گویا کہ ساری کے سارے کیا ہو گئی؟ حرام ہو گئی. البتہ الا سواء بسواء، ایک صورت کا استثناء کیا گیا، وہ ہے کہ مساوات کی صورت. کہ جو مساوات کی صورت ہے وہ تو جائز ہے، اس کے علاوہ جتنی بھی صورتیں ہیں وہ ساری کی ساری کیا ہیں؟ ناجائز. تمام صورت سمجھا؟ گویا کہ ان کے ہاں اصل میں روایت ہو گئی یہ ہو گئی کہ لا تبیعوا الطعام بالطعام الا طعاما مساویا بطعام مساو، کہ تم مت بیچو اناج کو اناج کے بدلے میں مگر اناج مساوی اناج کے بدلے میں تم بیچ سکتے. سمجھ آ رہی کہ نہیں آ رہی؟ تو اب اس صورت میں صرف ایک صورت مستثنیٰ ہو گئی، باقی تمام بیع کے افراد یا صورت حرام. ایک صورت جو مساوات کی ہے جو کیل کے تحت لا سکتی ہے، باقی قلیل و کثیر سب. لہذا ان کے بیع الحفنۃ بحفنتین، ایک مٹھی کے بیع دو مٹھیوں کے بدلے میں وہ بھی جائز نہیں ہے، چاہے قلیل ہو یا کثیر ہو. مساوات برابری، ایک مٹھی کو اگر ایک مٹھی کے بدلے میں آپ بیچیں گے پھر تو جائز مساوات. اگر مساوات نہیں، ایک مٹھی کے بیع کو دو مٹھیوں کے اناج کے بدلے میں بیچیں گے تو جائز نہیں ہے. تو لہٰذا سمجھ تو آ گئی نا. وہ فرماتے صدر کلام لا تبیعوا الطعام بالطعام، یہ سب کے لیے عام ہے، لیکن الا سواء بسواء یہاں پہ استثناء ہوا اور سواء بسواء مستثنیٰ ہے. تو سب کے لیے وہ حرمت کا حکم عام تھا، لیکن یہ معارضہ پایا گیا حالت جو مساوات کی صورت ہے صدر کلام کے ساتھ. تو ہم نے صدر کلام سے جو مساوات کی صورت ہے اس کو نکال دیا، یعنی یہ حرام نہیں ہے، باقی ساری صورتیں کیا ہے؟ حرام. جبکہ احناف فرماتے ہیں کہ یہاں پر جو صدر کلام ہے مستثنیٰ منہ ہے اس میں احوال مراد ہے، حال. استثناء الحال عن الحال ہے، حال کا استثناء ہے. اور مستثنیٰ منہ جو صدر کلام اس میں بھی احوال مراد ہے، کیونکہ اصل استثناء میں کیا ہے؟ استثناء متصل ہے. استثناء متصل کسے کہتے ہیں؟ کو جو مستثنیٰ منہ کی جنس میں سے اور استثناء الکل عن الکل نہ ہو. سمجھ آگے کہ نہیں ہے؟
تو اصل استثناء متصل ہے. استثناء متصل تب بنے گا نا جب ہم صدر کلام کو عام رکھ احوال میں. اس لیے کہ جو مستثنیٰ ہے نا سواء بسواء یہ حال ہے. تو اب ہمیں مستثنیٰ منہ میں بھی کو بھی عام کرنا پڑے گا احوال کے ساتھ، تاکہ استثناء کیا ہو جائے؟ استثناء متصل ہو جائے، جو کہ اصل ہے. استثناء منقطع آپ لوگوں نے پڑھا ہے، وہ کون سا ہوتا ہے؟ جس میں مستثنیٰ جو ہے وہ مستثنیٰ منہ کے جنس میں سے نہ ہو. تو یہاں پر چونکہ مستثنیٰ میں حال کا ذکر ہے تو مستثنیٰ منہ بھی احوال کے لیے عام ہوگا. لہٰذا مطلب یہ ہوگا لا تبیع الطعام بالطعام فی جمیع الاحوال من المفاضلۃ والمجازفۃ والمساوات الا فی حالۃ المساوات. وہ کہ ایسا ہو کہ تم مت بیچو اناج کو اناج کے بدلے، مفاضلہ کمی بیشی کے ساتھ بھی مت بیچو، مجازفہ اندازے کے ساتھ بھی مت بیچو، مساوات کے ساتھ بھی مت بیچو. ہاں پہلے تو عام، پھر اس کے بعد یہ کہا کہ ہم مساوات کی کا استثناء کر دے کہ مساوات کے ساتھ تم بیچ سکتے ہو، اس کے علاوہ نہیں بیچ سکتے. اور یہ تینوں جو احوال ہیں نا یہ کیل کے ساتھ خاص ہے، کیل میں آتے ہیں. کیل سے کم میں نہیں. لہٰذا اس سے معلوم ہے کہ بیع الحفنتین جو ہے یہ جائز، ایک مٹھی کی بیع اناج کی 2 مٹھیوں کے بدلے میں جائز ہے، اس لیے کہ یہ کیل میں نہیں آتی. یہ کیل میں نہیں آتی. کم سے کم نصف سا ہوئی تو آتا نہیں اس میں. سمجھ آگے کہ نہیں آئی؟ تو لہٰذا یہ ہے، یہی بات فرماتے وَذَلِكَ لَا يَصْلُحُ إِلَّا فِي الْمُقَدَّرِ. اور یہ قدر میں یعنی مکیلی چیز میں جو ہے نا یہ ہوتا ہے، اس کے علاوہ میں نہیں ہوتا. اچھا جی، آگے فرماتے ہیں کہ وَاحْتَجَّ أَصْحَابُنَا بِقَوْلِهِ تَعَالَى. ہمارے اصحاب نے اللہ تعالیٰ کے اس قول سے استدلال پکڑا ہے، استدلال کیا ہے. وہ قول کون سا ہے؟ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں فرماتے ہیں فَلَبِثَ فِيهِمْ أَلْفَ سَنَةٍ إِلَّا 50 عاما. حضرت نوح علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں فرماتے ہیں کہ وہ رہے ان میں یعنی اپنے قوم میں 1000 سال مگر 50 سال چھوڑ کر. سمجھا کہ 1000 سال مگر 50 سال چھوڑ کر، یعنی بنتے کتنے ہیں؟ 950 سال. اب اگر یہاں پر امام شافعی رحمہ اللہ کی بات مانی جائے کہ مستثنیٰ خارج ہوتا ہے مستثنیٰ منہ سے معارضہ کی طریق پر، تو یہاں پر اللہ تعالیٰ کے کلام میں کذب لازم آئے گا، جھوٹ لازم آئے گا. یہ اخبار ہے، خبر ہے، اور خبر میں استثناء نہیں ہوتا. اب اس کا مطلب یہ ہوا کہ پہلے مستثنیٰ منہ میں اللہ تعالیٰ نے الف کا ذکر کیا 1000 کا، اس کے بعد مستثنیٰ میں 50 کا ذکر ہے. اب اگر ہماری بات مانی جائے نا تو ہم کہتے ہیں کہ الف کا ذکر ہوا ہی نہیں ہے، گویا کہ حقیقتاً الف کا ذکر نہیں ہے، ذکر ہی 950 کا ہوا ہے، 950 سال کا، کیونکہ یہ مسئلہ نہیں. لیکن امام شافعی رحمہ اللہ کے قول کے مطابق اب معارضہ ہو گیا. مستثنیٰ کا مستثنیٰ منہ کے ساتھ
اب ان میں سے یا تو مستثنی منہ غلط ہے یا مستثنی غلط ہے، ایک کو غلط تسلیم کرنا پڑے گا۔ معارضہ جو ہو رہا ہے تو یہ اللہ تعالیٰ کا کلام ہے، نہ تو مستثنیٰ کو ہم غلط کہہ سکتے ہیں نہ مستثنی منہ کو۔ اور دوسری خرابی لازم آئے گی کہ الف کا اطلاق ما دون الالف پر صادق آئے گا، حالانکہ الف نہیں، الف کا اطلاق ما دون الالف پر یہ درست نہیں ہے۔ الف ایک خاص عدد ہے، الف کس کو کہتے ہیں؟ ایک خاص عدد، تو اس کا اطلاق مدون الف پر نہ حقیقتاً ہو سکتا ہے نہ ہی مجازاً ہو سکتا ہے۔ الف ہی ہے۔ اب کوئی یہ سوال کرے کہ مجازاً تو اطلاق ہو سکتا ہے، اس لیے کہ یہاں پر علاقہ ہے، حقیقت اور مجازی معنی کے زمانے جب علاقہ ہو تو مجازی معنی مراد لیا جا سکتا ہے۔ وہ علاقہ الف مدون الف میں کیا جزئیت کا ہے کہ مدون الف جو ہوتا ہے الف کا جز ہے، تو لہٰذا کل بول کر جز مراد لیا جا سکتا ہے۔ سمجھ آگے کہ نہیں آئے؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ جزئیت کا علاقہ وہاں پر لیا جا سکتا ہے جہاں پر وہ جز کل کے ساتھ خاص ہو، یہاں پر ایسا نہیں، اس لیے کہ ما دون الالف جس طرح الف کا جز ہے اس طرح الفین کا بھی تو جز ہے، ثلاثۃ آلاف کا بھی تو جز ہے، اربعۃ آلاف کا بھی تو جز ہے، تو الف کے ساتھ خاص نہیں ہے۔ سمجھ آ رہے کہ نہیں آ رہے؟ تو فرماتے ہیں فل خمسین، خمسین کا جو ہے جو معارضہ ہے وہ اس عدد کے ساتھ ہے جو الف کے ذریعے سے ثابت، نہ کہ اس کے حکم کے ساتھ۔ عدد کو باقی رکھتے ہوئے، عدد باقی ہے، خمسین کا معارضہ جو عدد اس سے ثابت ہے، اس کا جو حکم ہے اس کے ساتھ، وہ اس عدد کے ساتھ ہے، اس کے حکم کے ساتھ نہیں ہے۔ وجہ وہی بتا رہے جب میں نے عرض کی ان الالف متی بقیت الفا لم تصلح اسما لما دون، جب الف باقی ہو تو وہ صلاحیت نہیں رکھتا اپنے سے کم کا نام رکھنے کی۔ بخلاف العام قسم المشرکین، یہاں سے گویا کہ امام شافعی رحمہ اللہ پر رد کر رہا ہے۔ امام شافعی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ یہ ہو سکتا ہے، ممکن ہے کہ تکلم 1000 کا ہو، الف کا ہو، اور مراد 950 ہو، جیسا کہ عام مخصوص بعد میں ہوتا ہے کہ اقتل المشرکین کا حکم ہے تو مشرکین کو قتل کر دو، اور مشرکین عام ہیں، پاکستان کے مشرکین ہو، ہندوستان کے مشرکین ہو، ہندو مشرک ہو، عرب مشرک ہو، وغیرہ ذالک، لیکن آپ نے بعض کو خاص کر دیں، مثلا پاکستان کے مشرکین کو خاص تخصیص کر دیں،
کہ ان کو قتل مت کرو، وہ ذمی ہے وغیرہ ذالک. تو خاص کرنے کے بعد بھی عام جو ہے نا باقی افراد کے لیے تو عام ہے، باقی افراد پر اس کا اطلاق ہو رہا ہے. تو تخصیص کرنے کے بعد بھی عام کا اطلاق باقی اپنے افراد پر صحیح طرح سے ہو رہا ہے. تو یہاں پر بھی الف کا تکلم ہو، مراد 950 سال. تو اس کا جواب یہ دے رہے ہیں کہ جناب والا استثناء کو عام کی تخصیص پر قیاس کرنا یہ قیاس مع الفارق ہے، یا عام مخصوص من البعض پر قیاس کرنا یہ قیاس کیا ہے؟ مع الفارق. یہ درست نہیں ہے. اس لیے کہ عام سے جب کچھ افراد کی تخصیص کی جائے نا تب بھی عام باقی افراد پر واقع ہوتا ہے بغیر کسی خلل کے. سمجھ آ گئی؟ لیکن مستثنیٰ منہ سے جب مستثنیٰ کو نکالا جائے، سمجھ آگے کہ نہیں ہے، تو پھر اس کے افراد پر وہ واقع نہیں رہتا، دلالت نہیں کر. تو اس لیے یہ فرق ہے استثناء میں اور کس میں؟ تخصیص میں. اس کے بعد فرماتے ثم الاستثناء نوعان، استثناء کی دو قسمیں ابھی ہم نے اس کا ذکر کیا. متصل وهو الاصل، استثناء متصل سے ہم نے ذکر کیا. استثناء متصل کسے کہتے ہیں؟ کہ مستثنیٰ جو ہے نا وہ مستثنیٰ منہ کی جنس میں سے. اور استثناء الکل عن الکل نہ، وگرنہ استثناء نہیں ہوگا، رجوع ہوگا. اور استثناء منقطع کسے کہتے ہیں؟ کہ مستثنیٰ منہ کی جنس میں سے نہ. تو فرماتے جو مستثنیٰ منقطع ہوتا ہے نا اس کو مجازاً استثناء کہتے ہیں، وگرنہ استثناء ہوتا نہیں ہے وہ. کیونکہ مستثنیٰ تو وہ ہوتا ہے کہ جس کو ہم مستثنیٰ منہ سے نکالیں، اور نکالا تب جاتا ہے جب کیا ہو؟ داخل. تو استثناء منقطع میں مستثنیٰ داخل نہیں ہوتا مستثنیٰ منہ میں، تو نکالیں گے کیسے؟ لیکن چونکہ صورتاً اس کو استثناء کہتے ہیں الا کے بعد واقع ہونے کی وجہ سے، وگرنہ اصل میں استثناء نہیں ہے. یہ تو ابتداء نیا کلام ہوتا ہے. استثناء منقطع میں الا کے بعد جو کلام ہوتا ہے وہ نیا کلام ہوتا ہے، لیکن صورتاً ہم اس کو مستثنیٰ کہہ دیتے ہیں. جیسے اس کی مثال دی ہے کہ فَإِنَّمْ عَدُوٌّ لِّي إِلَّا رَبَّ الْعَالَمِينَ. ابراہیم علیہ السلام کی بات کو نقل کرتے کہ انہوں نے کہا کہ وہ میرے دشمن ہے، وہ بت میرے دشمن ہے، مگر جہانوں کا پروردگار نہیں. وہ بت میرے دشمن ہے لیکن جہانوں کا عالموں کا پروردگار میرا دشمن نہیں ہے. اب رب العالمین الا رب العالمین استثناء منقطع ہے، اس لیے کہ رب العالمین بتوں میں شامل ہی نہیں ہے، تو نکالیں گے کیسے؟ جیسے جاءنی القوم الا حمارا، قوم میرے پاس آئی مگر حمار نہیں ہے، تو حمار گدھا تو قوم میں شامل ہی نہیں ہے، اس کو نکالیں گے کیسے؟ تو یہاں پر بھی استثناء فرماتے ہیں استثناء منقطع اور الا لیکن کے معنی میں ہے. سمجھ آ گئی؟ البتہ اگر وہ بتوں کے ساتھ اللہ کی بھی عبادت کرتے تھے، سمجھ آ گئے،
تو اس صورت میں پھر یہ استثناء متصل ہو سکتا ہے. جیسے اللہ کی بھی عبادت کرتے تھے پھر اللہ بھی اس میں شامل ہو گیا نا, پھر تو استثناء متصل ہو سکتا ہے. لیکن وہ صرف خالص بتوں کی عبادت کرتے تھے, اللہ کی عبادت بالکل نہیں کرتے تھے, تو اس صورت میں استثناء کیا ہوگا؟ منقطع ہوگا, متصل نہیں ہوگا. سمجھ آ گئی کہ نہیں آئی؟ اور الا بمانا لیکن, سمجھ آ گئی کہ نہیں آئی؟ وما علینا الا البلاغ. شاباش, تکرار کر لو, شاباش شاباش.